آج کل ہمیں کافی ویڈیوز نظر آتی ہیں اور کافی مواد ملتا ہے سوشل میڈیا پہ جو بہت نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور بہت یک طرفہ ہے اپنے مواد میں. اسی لیے ہم ہم جو کئی دوست ہیں جو تھوڑا بہت سوچتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہمارے سماج میں کوئی متبادل بھی ممکن ہو سکے. ہم نے سوچا ہے کہ ہم بات چیت کریں ایک دوسرے کے ساتھ اور آپ کے ساتھ مختلف موضوع پہ. اور آج کا ہم موضوع سنیں گے کیا ہے ہماری دوست سرحان سے. شکریہ اجتہا. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سنگل نیشنل کیریکولم. اور یہ کیریکولم والا معاملہ تو ہم دیکھیں کہ پاکستان میں بہت ہی کمپلیکس رہا ہے، پیچیدہ رہا ہے. وہ جو ہے ہر حکومت آگے اپنا تو بتاتی ہے، لیکن کئی عرصے سے یہ کیریکولم ویسا ہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایز سچ کوئی چینج نہیں آئی ہے. تو یہ جو ہماری ریسنٹ حکومت ہے، یہ کیونکہ ہر چیز میں ایک چینج کی بات کر رہی ہے، تبدیلی کی، تو انہوں نے ہمارے کیریکولم میں بھی ایک مزیدار تبدیلی کی بات کر لی ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ بیسیکلی سنگل نیشنل کیریکولم سے ان کا مراد کیا ہے، کہ کیا مطلب، کیونکہ اگر آپ وہ ڈاکیومنٹ دیکھیں تو وہ شروع ہی جو ہے وہ ون نیشن اور ون کیریکولم کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کیا از اٹ پاسبل کہ کیا ہم صرف کیریکولم سے اپنی بہت ساری ملٹی کلچرل ملٹی ایتھنیسٹی کو جو ہے ایک میں یونیفارم ایسے تھوپ سکتے ہیں، اور وہ سارے اس کے جو بھی لوازمات ہوں گے، مطلب ہم جو ہے کورسز پہ بات نہیں کریں گے، اپنی انیکوالٹیز پہ بات نہیں کریں گے، دوسری چیزوں پہ بات نہیں کریں گے، لیکن اوپر سے جو ہے نا وہ ایک کیا کہیں، ایک ڈریس اپ ضرور کر دیں گے کہ یہ ون نیشن اور ون کیریکولم والی بات ہے. تو میرے خیال سے کہ سب سے پہلے تو شروعات ہونی چاہیے کہ کالونیل ایجوکیشن اور یہ سب کیا معاملات ہیں. کلونیل ایجوکیشن پہ بیسکلی جب ہماری پہلے بھی اس پہ بات ہو رہی تھی تو یہ جو انگلش اسپیسیفکلی جو سنگل نیشنل کریکولم میں انگریزی کا پہ ایمفیسس ہے، ایک سورس آف سوشل موبلٹی، جو اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے کہ ہے کہ نہیں، ہونا چاہیے کہ نہیں، لیکن اس کا ایک بہت obvious سا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کلونیل بیک گراؤنڈ. جب برٹش امپائر تھا برے صغیر میں، تو 1835 میں انہوں نے انگلش ایجوکیشن ایکٹ پاس کیا، جس میں مکولے جو ایک کلونیل افیشل تھے، ان کا منٹ آن انگلش ایجوکیشن ان انڈیا از ویری اس کو بہت سائٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ obviously اس میں کافی کلاسکلی ریسسٹ قسم کی چیزیں تھیں. ایک میں جلدی سے کوٹ کر دیتی ہوں کہ انہوں نے کہا ہمارے مطلب برے صغیر میں جو لینگویجز تھیں اور لٹریچر تھا اسپیسیفکلی اس کے بارے میں، کہ honors might be roughly even in works of the imagination such as poetry. یہ وہ poetry in English and as opposed to Persian, Urdu, Hindi, Sanskrit جو یہاں کی languages تھیں. So it might be even in works of the imagination such as poetry. But when we pass from works of imagination to works in which facts are recorded and general principles investigated, the superiority of the Europeans becomes absolutely immeasurable. تو اس میں بہت obvious قسم کا ریسزم ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ ہسٹری نہیں تھی. اس میں 1839 کچھ ہی سال بعد یہ ایکٹ ریورس ہو گیا، ان دا سینس کہ انہوں نے اور لینگویجز جو ہماری لوکل لینگویجز تھیں وہ سپورٹ کی کالجز میں اس طرح. لیکن آف کورس انڈین سول سروس اور جو ایلیٹ پوزیشنز تھیں ان میں پھر بھی آپ کو ایک انگلش کا ٹیسٹ اور جو ساری چیزیں ابھی تک ہمارے پاس ہیں وہ چلتی آئیں.
تو اس کی وجہ سے یہ جو ایمفسس ہے بیوروکریسی میں اور ایون آرمڈ فورسز میں اور ساری یہ سوشل موبلٹی کا جو آئیڈیا ہے آئی تھنک از ویری کنیکٹڈ ٹو the need for English in the colonial bureaucracy. لیکن مجھے کبھی کبھار کیونکہ آف کورس میرا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ بھی ہے مجھے کبھی کبھار یہ جو colonial histories پہ جو ایمفسس ہوتا ہے آف کورس ضروری ہے ہمیں اس نے شیپ کیا ہے لیکن جو اب کیا ہو رہا ہے ہم جس دور میں ابھی ہیں ہم اس چیز کے بارے میں اس ہسٹری کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں وہ آئی تھنک ایک اوپن کوشچن ہے جسٹ بیکاز یہ ہسٹری ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اب وہی چیز کرتے رہیں تو آئی تھنک جو سب سے پہلا امپورٹنٹ لیسن تھا وہ یہ کہ جیسے ہی پاکستان بنا اس میں جب ایسٹ پاکستان میں جب بنگالی کی بنگلہ لینگویج کی موومنٹ چلی تو اس میں وہ اس لیے تھی کیونکہ انگلش نہیں لیکن اردو ان پہ ڈالی گئی ٹھوسی گئی مطلب یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہسٹری ہے 50s کے دور میں وہ اسی بات پہ رائٹس بھی ہوئے 1952 میں لینگویج رائٹس لیکن میں آج صبح یہ ایک آرٹیکل پڑھی تھی ایک ہسٹورین ہے لیلی الدین انہوں نے لکھا ہے اس ملز میں جو رائٹس ہوتی 1954 اسی around the same time as the language rights اور ان کو بھی اسی چیز سے پڑھا جاتا ہے اسی لینس سے پڑھا جاتا ہے ایز اے لینگویج پرابلم کہ جو نان بنگالی مینجمنٹ تھی اور جو بنگالی لیبررز تھے ان کے بیچ میں پیپر اور جوٹ ملز میں یہ رائٹس ہوئے تو شی آرگیوز کہ ایکچولی یہ جو لینگویج پرابلم ہے یہ ہمیں اس کو in a larger context of economic and political inequality اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس یہ بنگالی نان بنگالی تھا تو میرے خیال میں ہم جس طرح سنگل نیشنل کریکولم کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے آن ون ہینڈ کریکولم کا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے لینگویج کا مسئلہ ہے لیکن اور کتنی ساری چیزیں اس میں آتی ہیں تو میرے خیال ہے باقی دوست بھی اس پہ بات کر سکیں گے کہ کلچرل کنسرنس کلچرل اٹانومی پروونشل اٹانومی ہیجمنی اس پہ بھی باتیں مطلب یہ ساری لنکڈ ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری جو اردو اس وقت نیشنل لینگویج بنی تو ان کے جو نیٹو اسپیکرز تھے وہ صرف 7% تھے جبکہ جو بنگلہ کے جو زبان کے جو نیٹو اسپیکرز تھے وہ 52 اور 53% کے قریب ہے نا تو مطلب انہوں نے تو میجورٹی کو بھی کہیں گم کر دیا نا وہ تو بس کیونکہ وہ بنانی ہے اور جو میجورٹی ہے اس کو کہیں وہی جو آپ کہہ رہی تھی کہ وہ زبان کو آگے رکھ کے ان کو منیمائز بھی کرنا ہے ان کو کہیں گم بھی کرنا ہے تو یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے نا کہ بھائی وہ تو 7% نیٹو اسپیکرز تھے تو آپ نے کس کی بنیاد پہ وہ نیشنل لینگویج آپ رکھ رہے ہیں دوسرا آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے منایا جاتا ہے وہ ان بنگلہ اسٹوڈنٹس کی ہی محنت تھی جن پہ سیدھا فائر کیا گیا تھا مطلب پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مارا گیا تھا جو صرف اپنی زبان کے لیے ہی نکلے تھے کہ کیوں ہماری زبان کو وہ گم کیا جا رہا ہے وہ جو پوسٹرز ہوتے ہیں جو سائنز ہوتی ہیں وہ ہر جگہ سے وہ بنگالی لینگویج کو گم کیا جا رہا تھا نہیں بالکل یہ بات ہے اور میں یہ بھی سوچتی ہوں کیونکہ کچھ میں ایک بالکل فرق کانٹیکس میں کچھ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو 50s میں پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی ان کی ڈیبیٹس پڑھ رہی تھی اور اس میں آپ یہ والی بات بالکل اسی پوائنٹ پہ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جب آپ اسٹیٹ کی پالیسی کو کنٹیسٹ کر رہے ہو کانٹیسٹیشن ہے وسطولی جو ڈسکورس ہم آج دیکھتے ہیں غدار ہونے کا پاکستان کے دشمن کا ہونے کا وہ بالکل اسی پوائنٹ پہ شروع ہو رہا ہے کہ آپ لینگویج کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی چیز سے اس ایک نیشنل ویژن کے ایک ہی ہونا جس کے obviously سب ٹیکسٹ ہے کہ ایک طرح کا پاکستانی ہونا ایک بہت ایکسکلوژنری ویژن ہے لیکن اسی پوائنٹ پہ 50s میں یہ شروع ہو رہا ہے اور even at that point it's being connected to a discourse اینڈ یہ جو رائٹس آپ مینشن کر رہی ہیں جس میں پولیس کی فائرنگ ہوتی ہے سو ڈائریکٹ وائلنس اگینسٹ اینی بڈی
who contests this vision. وہ automatically بس غدار پھر بن جاتے ہیں. اور یہ اب تک ایسے ہی چل رہا ہے. پرسوں مجھے لگتا ہے یا کئی دن پہلے کوئٹہ کے کافی طالب علم کو انہوں نے جو ریاست ہے انہوں نے جیل کیا، کیونکہ جو بھی اپنے حق کے لیے ود ان ایون تعلیمی نظام کے اندر کوئی مانگے تو پھر ان کو ایک دم سے غدار قرار دیا جاتا ہے. میرے لیے آئی تھنک اس میں سب سے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم کلونیل دور کی بات کرتے ہیں تو اس وقت میں ایجوکیشن کو ہائی جیک، جنرلی ایجوکیشن کو جو اسٹیٹس ہوتے ہیں جو انسیکیور ہوتے ہیں وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں اسٹیٹ میکنگ کے لیے. کلونیل دور میں اگر کلونیل رجیم یہ کر رہی تھی تو انسان کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ان کی لیجیٹمیسی اور بہت سے اس وقت ایسے فیکٹرز تھے جس سے ان کا کنٹرول ویک ہو رہا تھا وہ ٹائم. آج اس بات کو سمجھنا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ اب کیوں ایجوکیشن کو ایز اے ٹول آف کوئرشن آپریشن استعمال کیا جا رہا ہے، نہ کہ تعلیم کو، ایجوکیشن کو یا کریکولم کو ایک ایسا ٹول بنایا جائے جو آپ کے پاپولیشن کو کرٹیکلی کانشیس کریں، ان کو بتائیں یا سکھائیں کہ وہ اپنے آپ کو لبریٹ کس طرح کر سکتے ہیں. اور یہ وہی آرگیومنٹ ہے جو پولو فریئر نے بھی کیا تھا کہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جس کے تھرو آپ اپنے آپ کو لبریٹ کر سکتے ہو. یہ تو آبویسلی ہمیں پتہ ہے، یہ بات میں کر رہی ہوں کہ اب سمجھ نہیں آتی، سمجھ تو ہم سب کو آتی ہے کہ ابھی تک کنٹینیوٹی کیوں ہے اس طرح کے آپریشن میں. لیکن اس وقت کی بھی اگر بات کی جائے تو بہت ایک ڈیوائڈ تب بھی رکھا جاتا تھا. 1862 میں جو گورنمنٹ کی رپورٹ آئی تھی، برٹش کلونیل گورنمنٹ کی، اس میں ایک پریفرنس دی جاتی تھی کہ چلیں اردو بول رہے ہیں یا اردو کی جو کرنسی ہے وہ چلتی جائے، لیکن جو پبلیکیشنز تھیں اس وقت میں بھی پشتو زبان میں ان کو مانیٹر کیا جاتا تھا، ان کو اسیس کیا جاتا تھا. پولیس ان پہ بہت صحیح طرح نظر رکھتی تھی، اور اس میں آبویسلی جو کراس بارڈر اور وہ پاک افغان اور وہ اکراس دا بارڈر پشتونز والی بات تھی، اور ان کی پشتون نیشنلزم کے ساتھ جو لنگوسٹک فیکٹرز ٹائڈ تھے، وہ بھی ایک وجہ تھی جو کہ آج بھی ہمیں نظر آتی ہے. جو گیٹوائزیشن آف لینگویج ہے، یا یہ جو بات ہے کہ کچھ ایسی زبانیں ہوتی ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ نیٹو پاورلیس لینگویجز ہیں، یہ بہت سمپل ہیں، یہ بہت انفیریئر ہیں، اور یہ ایسی لینگویجز ہیں جو کمپلیکس آئیڈیاز اور تھاٹس کو نہیں ایکسپریس کر سکتی. آئی تھنک یہ بھی بیچ میں ایک فیکٹر آ جاتا ہے آئیڈینٹی میکنگ میں، کہ آپ سرٹن آئیڈینٹیز جو آپ کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر ہیں، آپ ان کو کس طرح مارک کر رہے ہو، آپ اس کو کس طرح کریٹ کر رہے ہو، اینڈ تھرو دیٹ کریشن اینڈ کانسٹنٹ کریشن آپ ریکریٹ بھی ان کو کر رہے ہو. اور اس وقت جو آن دا سرفیس کریشن ہو رہی ہے وہ آبویسلی یہ ہو رہی ہے کہ جی یہ جو زبانیں ہیں، یہ جو کلچرز ہیں، یہ اتنے ضروری نہیں ہیں، یہ شاید انفیریئر ہیں، یہ شاید اکراس دا بورڈ لوگ اس کے ساتھ ریزونیٹ نہیں کر سکتے، تو ہمیں جی ایک سنگل ایک ہوموجنس آئیڈینٹی چاہیے. لیکن ظاہری بات ہے، اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ڈینائل ہے ایک قسم کا گروپس کی نیٹو لینگویجز صرف نہیں، نیٹو ہسٹری کا، کلچر کا، ایون ریلیجن. بیکاز اگر آرٹیکل 22(1) کو آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں، تو اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ ہر ایک کتاب، ہر ایک سبجیکٹ میں اسلام کا اس طرح آپ مینشن نہیں کر سکتے obviously, and this is a right of religious minorities. لیکن سنگل نیشنل کریکولم کی انگلش اور اردو بکس دونوں میں آپ شروع کرتے ہو سیرت النبی یا حمد سے، اور پھر آگے آپ جاتے ہو اپنی انگلش یا اردو زبان پہ، تو اس میں obviously ایک ایکسکلوژنری پالیسی ہے کہ جی جو نیشن ہوڈ آپ کا ہے، اٹس فار اپر کلاس سنی مسلم مین آئی وڈ سے، اور جو باقی لوگ ہیں وہ اس پوری امبریلا سے ایکسکلوڈیڈ ہیں. زرخان's point about کہ ہمیں اتنا مشکل کیوں لگتا ہے یہ سمجھنا کہ جو کنٹینیوٹی ہے پوسٹ کلونیل اسٹیٹ میکنگ کی،
جس میں زبان سے لے کر آپ کی ساری پالیسیز آ جاتی ہیں. اگر ہم ایک براڈر پوائنٹ کی بات کریں تو جو بھی اسٹیٹ میکنگ کی پالیسیز پری پارٹیشن رہی تھیں, جو بھی اسٹرگل ایک اس وقت جو شامل تھے اسٹیٹ میکنگ کے پروسیس میں, وہی they have splintered and they are the same bourgeoisie جو ہم پہ آج بھی مختلف فارمز میں موجود ہے. اور اگر آپ اسٹیٹ میکنگ کی بات کریں اور اس میں آپ سنگل نیشنل کریکولم لے کر آئیں تو it becomes a tool to homogenize everybody living under that, and it's a very easy tool. اور اس میں جیسے کہ اگر آپ بالکل ایک ایگزامپل اٹھا کے دیکھیں قومی ترانوں کی یا ملی نغموں کی, تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جب فار ایگزامپل اگر ہم صبح کو اسکول جاتے ہیں, اسمبلی میں قومی ترانہ پڑھتے ہیں, تو وہ بھی it's part of that, it's a symbolized form of that homogenization because everybody is reading that or everybody is singing that قومی ترانہ. اور اسی طرح ہم یہی چاہتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم سے بھی ہم ایسی چیز بنائیں جس میں سب کٹ پتلے بن کے ایک ہی چیز کو فالو کریں. مجھے لگتا ہے جو لاؤبالی اور درخانے کی باتیں ہیں یہ بہت اس لیے میرے لیے دلچسپ ہے. اس کا ایک پہلو ہے کہ جو جینڈر ہے یا صنف کی بات ہے, تو ہماری ایک دوست ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بہت مزے کی بات یہ ہے کہ جینڈر اور ایتھنیسٹی پر اور مذاہب پر ان ساری چیزوں کو ایک طرح سے انویزیبلائز کر رہے ہیں ہم اس نیشنل کریکولم کے ساتھ. اور حالانکہ اگر ہم چاہتے ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر یا جو بھی اسٹیٹ یا ایجوکیشن, یہ جو مریم چغتائی صاحبہ, ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایک لیول پہ لے آئے, تو یہ کیوں نہیں کرتے کہ اس کا معیار ہے اس کو بہتر کیا جائے. حالانکہ اس کے برعکس کر رہے ہیں, وہ برعکس اس طرح کر رہے ہیں کہ سب کو نیچے لا رہے ہیں, سب کے آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ اونچ نیچ آپ ختم کر رہے ہیں تو سب کو ایک برے معیار پہ کیوں لا رہے ہیں. مجھے بس یہ لگ رہا ہے. بالکل. اور جس طرح ہماری پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی, مطلب یہ جو ایجوکیشن اپارتھائڈ کی بات ہوتی ہے, مطلب اس میں ایکچولی دیر از ٹروتھ ٹو اٹ کہ بہت جو ایجوکیشنل سسٹم ہے پاکستان میں, آف کورس اس میں بہت انیکوالٹی ہے, لیکن جو ایک ڈاکٹر نیر کا آرٹیکل آیا تھا, انہوں نے اس پہ یہ بات کی تھی کہ ایکچولی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ چیزیں سمبولکلی تو ایکول نہیں کر سکتے جب تک آپ اس میں بجٹ میں ایجوکیشن کے لیے زیادہ ایلوکیشن نہیں کرو گے, کیونکہ اس پوائنٹ پہ تو جو لوگ افیکٹڈ ہیں, مطلب there's a huge number of children out of school, تو جب تک آپ اسلام آباد میں بھی نا, بالکل اسلام آباد میں اگر ڈیفیشنسی ہے, مطلب سم تھنگ لائک 23% آئی تھنک اسلام آباد میں, تو آپ امیجن کر سکتے ہو کہ باقی ایریاز میں کتنی ہوگی. تو اس کے لیے یہ جو کریکولم ہے اس میں ایز سچ اتنے کوئی ڈرامیٹک چینجز نہیں ہیں اس طرح کی ایکولائزیشن کے لیے, لیکن آن دس لیول ان کی آرگیومنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک دس ازنٹ اے کوئنسیڈنس, یہ چیزیں بالکل کنیکٹڈ ہیں کہ جب آپ پیسے نہیں ڈالنا چاہتے, ریسورسز نہیں ڈالنا چاہتے ایک چیز پہ, تو آپ اس طرح کی چیزیں شاید کرو گے ٹو میک اٹ لک لائک کہ آپ ایجوکیشن اپارتھائڈ کو اینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور کتابوں کو اتنا سستا بنا دیا ہے نا, مطلب کتابوں کو سستا کیا ہے لیکن باقی فیسلٹیز نہیں بہتر کرنی. ہاں, اور یہ ہے کہ ایک اور ٹاپک ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنے کا, لیکن I think it's a very classic way پی ٹی آئی طریقہ ہے کہ ایک پرابلم وہاں ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور آپ یہ درخت برے یہ نہیں گئے, لیکن آپ نے بس درخت لگا دیے. کاسمیٹک اوپر آپ پٹی لگا دو, بینڈیڈ لگا دو اور بس چھپ گیا سب کچھ.
کسی کو نظر نہیں آ رہا. اینڈ یا اٹس not only funny but also very unfortunate کہ بہت لوگ ہیں جو اس کو ایکچوئل گورننس لے کے مانے ہوئے ہیں کہ جی اسی طرح گورننس ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ بہت ڈیپ روٹیڈ مسئلے ہیں جو ایڈریس ہونے چاہیے. ٹیچنگ کوالٹی ہو گئی, اس کے علاوہ I mean not just teaching quality but uniformity in teaching quality, ensuring access, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن پہ فوکس کرنا چاہیے. یا ہوموجینٹی ان ٹرمز آف انشورنگ کہ ایکسیس جی سب کو مل سکے ایکولی, اس سے آپ پھر اپنا نیشن ہوڈ ڈیفائن کرو ایز اپوز ٹو کہ جی آپ جو آئیڈینٹیٹیز ہیں جس میں لوگ بہت پرائڈ لیتے ہیں ان ایڈیشن ٹو بینگ اے پاکستانی, لیکن آپ کی اور بھی جو نیشنل آئیڈینٹی بہت اس میں ہوموجینٹی لانا کچھ کیسز میں, اینڈ آئی تھنک پاکستان کے کیس میں یہ ہوگا اور ہو رہا ہے کہ بلکہ اور فیچرز آتے ہیں آپ کی آئیڈینٹی میں. سو آپ پاکستانی بھی ہو سکتے ہو, آپ ساتھ ساتھ بلوچ بھی ہو سکتے ہو, آپ سندھی بھی ہو سکتے ہو, اگر آپ پشتون ہو وہ بھی ہو سکتے ہو, اگر آپ اپنے آپ کو افغان کہتے ہو آپ وہ بھی ہو سکتے ہو. اور یہ ساری آئیڈینٹیٹیز obviously اس سے بہت پہلے سے ان ریجنز میں رہی ہیں, ان کی بہت رچ ہسٹری ہے. تو لوگوں کو کہنا کہ وہ آپ بھول جاؤ فار دا سیک آف اے اسٹیٹ, ہاں فار دا سیک آف اے اسٹیٹ جو کہ ان کو مطلب لاٹھی چارج کر کے ڈنڈے مار کے کہہ رہے کہ مانو کہ تم یہ ہو, تو اس طرح تو بہت مشکل ہوتا ہے اور امپاسبل. ایک جو دوسری چیز ہے نا, مطلب ایک تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود اپنے کانسٹیٹیوشن سے ہی پھرنے کی بات کرتے ہیں نا, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ آرٹیکل 25A میں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ سارے بچوں کو اپنے اسکول میں ڈالنا ہے. اور ایک رپورٹ کے مطابق وہ جو میرے خیال سے نیئر کی رپورٹ ہے کہ جتنے بچے اسکول میں جا رہے ہیں اتنے ہی بچے اسکول سے باہر بھی ہیں. تو ان سب پہ ان کی کیا مطلب, وہ سنگل نیشنل کیریکولم اس پہ تو بات نہیں کر رہی, نہ ہی ان فیسلٹیز پہ بات کر رہی ہے جن مطلب جو اسکول میں بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک ریسنٹ ایگزامپل دیتی ہوں. کچھ ہی دن پہلے جو ہے لاڑکانہ میں ہماری کچھ دوستیں گئیں اسکول میں, وہاں جو ہے نہ پانی ہے نہ فرنیچر ہے, ایون وہ جو کورس بک کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم کورسز آپ کو فری دے رہے ہیں, وہ کتابیں تک اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہے. تو ان سب لیک آف فیسلٹیز میں آپ کس طرح سے ازیوم کر رہے ہیں کہ ایک جو بچہ ہے وہ پڑھے گا. سب سے مطلب ایک بات تو یہ, اور دوسری وہ جس طرح سے درخانے نے بات کی کہ ٹیچرس کی وہ ایبلٹی مطلب ان کی ٹریننگز نہیں ہوتی, ان کی وہ کوالٹی آف ایجوکیشن نہیں ہوتی. تو یہ تو ایک یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ آپ ہاتھ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو عوام ہو وہ ایک ڈسائل ہو. مطلب یہ ایک میشیل فوکو اور مائیکل ایپل یہ سب جن کا کیریکولم پہ کام ہے, تو بقول ان کے جو عوام کی زیادہ سے زیادہ آبادی ہو وہ ایک ڈسائل ہو جائے, وہ اسی میں ہی گم ہو جائے. اور آپ مزے کی بات دیکھیں نا کہ PTI کو لوگ جو ہے اس کی گورننس کو وہ اس کو واہ واہ کر رہے ہیں. اب وہ واہ واہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ساری پیچھے سے ہماری کنڈیشننگ ایسی کی گئی ہے نا, وہ عوام کی, وہ یوتھ کی, وہ بچوں کی. تو میرے خیال سے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے یہ چاہ رہے ہیں کہ آدھی سے زیادہ جو آبادی ہو وہ اسی ہی جو ہے وہ ایلیوژن کا شکار ہو کہ ہاں آل از ویل, سب کچھ بہتر ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. دوسرا میں ایک مزے کی بات جو ہے جو ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اسٹڈی کی تھی کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کیا, اگر ہم انگلش کا کتاب تھوڑا پرائسز پہ بھی آ جاتے ہیں نا تو پتہ چل جائے گا کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولس میں بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. تو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ایک کتاب اگر آپ انگریزی کی لیں تو وہ پاکستانی جو ہے وہ 95 روپیز کی, وہ بھی اکثر آپ کو مفت مل جاتی ہے. لیکن اسی جگہ پہ اگر آپ پرائیویٹ اسکول کی اسی 9th کلاس کی اگر آپ کتابیں دیکھیں تو وہ 4 کتابیں ہیں, اور وہ ایچ بک کاسٹ 900 روپیز. ٹھیک ہے, اب کہاں رہا ایک کتاب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ انگلش کا جو 95 روپیز کا ہے, جو آپ کو مفت میں بھی مل جائے گا, اور رہے باقی دوسرے ایلیٹ اسکولس, اس میں ایک سبجیکٹ کے 4 کتابیں ہیں, اور اینڈ ایچ بک کاسٹ لائک 900 to 950 and 1000.
تو ہم کو تو اسی سے ہی اندازہ لگ جاتا ہے نا کہ کتنی زیادہ مطلب وہ جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ کون افورڈ کر پائے گا، اور باقی جو ساری عوام ہے اس کو آپ نے گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیا ہے. اور وہ اس میں بھی سارا کا سارا، یہ تو ابھی ہم سنگل نیشنل کیریکولم کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ سنگل نیشنل کیریکولم سے پہلے بھی دیکھیں تو بی اٹ انگلش ورک، بی اٹ ایون کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں آپ، وہ آپ کا یا تو مذہب سے شروع ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ پاکستان پیٹریوٹزم پہ آ کے رک جاتا ہے. اگر آپ کنٹینٹ لسٹ دیکھیں ہر کتاب کی، لائک اٹس ناٹ لینگویج ٹیچنگ. آپ جب ہم سندھی پڑھاتے ہیں، ہم اردو پڑھاتے ہیں، انگلش پڑھاتے ہیں، اٹس ناٹ ایٹ آل لینگویج ٹیچنگ بٹ اٹس مور دین دیٹ. اٹس لائک ٹیچنگ دیٹ مے بی پیٹریوٹزم جو کہیں ان کو ٹوٹی ہوئی لگ رہی ہے کہ ٹوٹی ہوئی ہے، گم ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی، اس کو جتنا بچانا ہے بچاؤ بچاؤ. تو وہ بچانے کی چکر میں جو ہے وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کچھ پڑھا نہیں رہے، بٹ ان کو کچھ ایسا دے رہے ہیں کہ وہ بس. مطلب اور ہاں مطلب سوچنے پہ بھی. جی جی سوری. ہاں ایگزیکٹلی، ہم ان کو کوئی کریٹیکل تھنکنگ تو دے نہیں رہے ادر دین روٹ لرننگ اینڈ all this claimed kind of thinking. ہاں، جس زبان کے ساتھ بچہ یا بچی اسکول میں جاتی ہے، ایک تو وہ زبان کو وہ رد کر دیتے ہیں، پھر وہ سوچنے کی قابلیت بھی رد کر دیتے ہیں. لائک یور سینگ کریٹیکل تھنکنگ تو ہے ہی نہیں. مطلب ہم سوچتے ہیں کہ سوال کرو تو گناہ ملے گا، اور یہی بکواس ہمیں سکھاتے رہتے ہیں. تو یہ بہت ہی کوئی فرسٹریٹ کرتا ہے مجھے. کریٹیکل تھنکنگ جو بیسک ہے اور جو مادری زبان ہے، جیسے آئی تھنک لاؤ بالی نے ایک دفعہ کہا کہ لاؤ بالی آپ ہی بتائیں ہمیں، وہ جو آپ کہہ رہی تھی تعلیم کے بارے میں، کہ اگر وہ عوام سے نہ آئے اور جو عوام کی رائے ہوتی ہے وہ کس طرح سے دوسری جگہوں میں شاید ایکسیپٹ ہوتی ہے، اور یہاں پہ تو بس. بالکل. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک جمہوری سوسائٹی جو ہوتی ہے، اگر جمہوریت کی اصل جو ڈیفینیشن ہے، مطلب جمہوریت کے ماڈرن پرسپیکٹو میں تو خیر کافی اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو جمہوریت کا جو جسے حسن کہتے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں عوام سے پوچھا جاتا ہے، عوام الناس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے، ایک اہم پالیسی میٹر کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں. اگر ہم مریم چغتائی کو دیکھیں، مریم چغتائی از اے اسکالرلی ایلیٹ ان پاکستان جنہوں نے اپنی جو تعلیم ہے، اعلیٰ تعلیم، وہ ہارورڈ سے حاصل کی ہے. وہ ہارورڈ سے آئیں پاکستان میں اور پی ایچ ڈی کر کے، اور she is responsible for making or designing that single national curriculum. Now, I think that is also something that is very problematic for me, because ساری آپ نے اگر ذمہ داریاں اگر آپ نے ایک کندھے پہ سونپنی ہے، یا پھر سارا جو پاور ہے آپ نے ایک ہی انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، then they get to decide how that education policy is shaped. اور پھر شاید ہم لوگوں کو کیونکہ ہماری کوئی اتنی خاص بہت ویک ایک جمہوریت ہے، اس میں پھر ہم لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے، ماسس کی جو رائے ہے، اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے. کیونکہ اگر آپ کی وہ لوگوں کی حیثیت ہی اگر ایک ہارورڈ گریجویٹڈ ایک اسکالرلی ایلیٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ تعلیم کس طرح شیپ ہو، تو پھر ہمیں شاید اس پہ سوال اٹھانا چاہیے کہ ہم کس طرح کی پالیسی بنا رہے ہیں. کیونکہ اگر ہمارے بچے، اگر اس ملک کے بچے جس میں بہت بڑا نمبر ہے جو اسکولوں سے ہی باہر ہے، اگر وہ اسکول سے باہر ہے اور جو اسکول کے اندر بیٹھا بھی ہے، یا پھر اگر ایسے ریموٹ ریجنز میں بیٹھا ہے جو اس تعلیم کے، اس نصاب کے، یا پھر اس پالیسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی رائے نہیں رکھ سکتا، چلیں ان کو چھوڑیں جو ایجوکیٹڈ، میں صرف اسکالرلی ایلیٹ جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ کی تو میں خیر بات چھوڑ دیں، لیکن اگر ایک بندہ، اگر ایک بندی
اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی کامنٹ ہو سکے, کوئی کرٹیکل ڈبیٹ ہو سکے, کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس وہ کرٹیکل ڈبیٹ بھی موجود نہیں ہے, ہمارے پاس ایک ایسا کوئی پلیٹ فارم بھی موجود نہیں ہے جس میں جا کے ہم اپنی گریونسز کو رکھ سکیں, بول سکیں کہ اس میں یہ غلطیاں ہیں یا یہ اس میں گیپس ہیں اور اس کو کس طرح سے فل کیا جائے. اور شاید ہم سوال بھی پوچھے ہیں اس کا جس طرح سے ڈسینٹ ابھر کے آیا ہے وہ شاید بہت ڈسپرس ہو گیا ہے. مجھے بہت چبھتی ہے یہ بات کہ ہم لوگوں کو, عام ماسس کو ان کی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے, تم لوگوں کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ تم اس پہ بات کر سکو, اس پالیسی کو ڈیزائن کر سکو. گرامشی کا ایک ٹرم ہے کلچرل ہیجیمنی, اور ہم اس ایجوکیشنل ایلیٹ کو اور باور کرتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کس طرح یہ سب کچھ بنے گا, اور ہم اس کو بڑھاوا دیتے ہیں تاکہ یہ ایک ان پرپیچوٹی یہ ہیجیمنی ٹرانسلیٹ ہوتی رہے, ریپروڈیوس ہوتی رہے, اور ہم لوگوں کو یاد دلاتے رہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور وہ کہاں جمہوریت کی جو لمٹس ہیں وہ یہیں پہ پارلیمان میں یا پھر بڑے بڑے کمروں میں, سیاستدانوں کے کمروں میں یا ڈرائنگ روموں میں ختم ہو جاتی ہے. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اور زبان میں آ جاتی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں شاید ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نہیں ہے, لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں نا پینڈو, یا جس طرح سے لوگوں کو اپنے آپ کے ساتھ اتنی نفرت ہوتی ہے, یہ بھی اسی نظام کی وجہ سے, اسی سوچ کی جو ریپروڈکشن ہے اس کی وجہ سے ہے. اور جو یہ پورا جو شروع ہم نے کیا تھا جو کلونیل دور سے ابھی تک چل رہا ہے کہ یہ کہ لوگوں کو نہیں پتا, بس ڈنڈے کی ضرورت ہے. یہ تو میں اور نے اسی سے مجھے ایک چیز یاد آئی, سوری ٹو نہیں انٹرپٹ یو, بولیے. بٹ لائک اس کی میں ایک ایگزامپل دوں گی. پرسنلی میری ایگزامپل ہے کہ اگر آپ تھر پارکر جائیں تو تھر پارکر میں لوگ اپنے آپ کو ہی ایک ٹائٹل دیتے ہیں یا اپنے آپ کو ابوج بولتے ہیں, جس کا مطلب ہوتا ہے جس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی یا جو ایک ان پڑھ یا الٹریٹ ہوتا ہے. تو وہ اب کیسے آتا ہے اور کیسے ریپروڈیوس ہوتا ہے, وہ اس طرح ریپروڈیوس ہوتا ہے کہ جب ایگزامپل اگر تمہیں انگریزی نہیں آتی, تم انگریزی میں بات نہیں کر سکتے یا ہم کہیں سب پہ تم ہنسیں اردو گے. صحیح سے بات نہیں کر سکتے تو تم جاہل ہو. تھر پارکر سے لے کے اسلام آباد میں بھی جو کچی آبادیوں میں لوگ ہیں, آپ دیکھو گے کہ ہر کوئی اپنے بچے کو ٹیوشن سینٹر بھیج رہا ہے, جو مجھے سمجھ بھی آتی ہے کہ ڈیزائر تو مطلب ہر کسی کی یہی ہے کہ آگے والی جنریشن جو ہے وہ کچھ سپوزڈلی کوٹ اینڈ کوٹ بہتر کر سکے اپنی زندگی کے ساتھ, اور ایک جو ہمیں ایک چیز دی جاتی ہے ایجوکیشن کے تھرو. اب وہ ایجوکیشن کرٹیکل ہے, ان کے جو اوپینینز ہیں یا آؤٹ لک ہے لائف پہ اور دنیا پہ, پاکستان پہ, وہ ایکسپینڈ ہوگا اس سے کہ نہیں, وہ ایک سوال ہے جو نہیں اٹھتا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس ساری چیز میں ریزسٹنس اور چینج, تبدیلی کی, جینیوئن قسم کی تبدیلی کی پی ٹی آئی والے نہیں کہ کیپیسٹی پھر کہاں سے نکلے گی؟ کیا اسپیشلی جب کوآپٹیشن اور جو جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو دیکھنے کا ہی طریقہ اگر یہ بن چکا ہے, جو جب میں سوچتی ہوں سرحان کی جو پہلی بات تھی کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس میں جو اردو بولنے والے پاپولیشن تھی وہی مائنورٹی تھی, یٹ یہ ایک ہم ایز این ایگزامپل اگر دیکھیں کہ اس کی یٹ وہ اردو جو تھی نیشنل لینگویج یونائٹنگ فورس اس کو کہا گیا, اس کی بہت ریزسٹنس ہوئی, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اور طرح بھی ایک یہ سسٹم جو تھا ہر کسی پہ نافذ ہوا. اس کی ایک اور شکل یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ کون سا ایتھنک گروپ جو ہے وہ باقیوں کے اوپر
یہ ساری چیز رہتا ہے. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں بیوروکریسی میں یا ملٹری میں کہ پنجابی یا اردو اسپیکنگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں. لیکن اس کی ہسٹری اتنی کانٹرڈکٹری ہے کیونکہ جو ایریا جو پنجاب کا حصہ تھا جو بنا پاکستان وہ اپ ٹل دا ارلی مطلب 1920s تک وہ سپورٹ میں نہیں تھے. مطلب مسلم لیگ کے لیے بہت کم سپورٹ تھا. اس میں یونینسٹ پارٹی جو میجورٹی میں تھی وہ بالکل لینڈ اوننگ آف کورس ایک ایلیٹ پارٹی تھی لیکن واز اینٹی پاکستان. آپ دیکھ سکتے ہو اس کی مطلب ہسٹری لکھی ہوئی ہے. یٹ وہ جگہ پاکستان بن گئی اور پھر وہاں سے یہ ڈسکورس نکلتا ہے. لیکن کس کے لیے اور کیوں؟ اور آف کورس اس میں یہ جو بورژوازی کی بات ہے یہ بالکل صحیح ہے. لیکن جہاں تک مجھے نظر آتا ہے جو کلچرل ایسپیکٹ ہے اس میں تو یہ کسی کا ایز سچ کسی کا کلچر نہیں رہا جو اور اتنی ایبسٹریکٹ قسم کی باتیں ہیں. یہ کون اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے؟ تو اس کی یٹ لوگ اپنے آپ کے اپنے اندر نہیں سے وہ چیز آ سکتی. تو کہاں ہم اس ریزسٹنس کو دیکھتے ہیں اور یا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کے روٹس ہے؟ جو ریزسٹنس کی بات ہے میرے خیال سے تو شروع سے ہی اور جب بھی ریپریشن آتا ہے تو ریزسٹنس تو ہوتی ہے. وہ مطلب ظلم جب بڑھتا ہے تو ظلم کے لیے ظلم کے خلاف آواز تو آتی ہے نظر. وہ کہیں زیادہ کہیں کم لیکن اٹ گوز آن اینڈ آن. تو اب اگر ہم دیکھیں کہ جو ہے یہ جیسے ہی پاکستان کی انسیپشن ہوتی ہے تو اسی ٹائم سے ہی بہت سارے لوگ نیشنلٹیز بھی ایون ریزسٹ کر رہی ہیں. اگر میں آپ کو اس کی مثال سندھ سے دوں تو ون یونٹ ایک بہت ہی مشہور جو ہے وہ ریپریشن تھا جو 1955 میں نافذ کیا گیا تھا جس میں یہ تھا کہ بس آپ کو وہی ایک زبان اور ہر چیز وہی استعمال کرنی ہے جو ہم آپ کہہ رہے ہیں اور ایک ون یونٹ کی طرح سے آپ کو رہنا ہے. جس میں بہت سارے لوگوں نے سندھ سے ریزسٹنس کی تھی اور اس ون یونٹ کو نافذ نہیں ہونے دیا تھا. پھر اگر ہم آگے تھوڑا چلیں تو ضیاء الحق کے دور میں بھی سندھ میں ایک MRD کی بہت ہی بڑی مشہور قسم کی موومنٹ ہے جس میں بھی وہی تھا کہ بھائی کوئی ڈیموکریسی اور یہ وہ نہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں کہ اگر آج بھی ہمارے پاس سندھ میں میڈیم آف انسٹرکشن میں وہ سندھی ایز اے سبجیکٹ ضرور پڑھایا جاتا ہے نا اور اسکولوں میں سندھی جو ہے وہ بالکل استعمال کی جاتی ہے. تو اس کا بہت بڑا جو اثر ہے وہ بیکاز وی ہیو اے لاٹ آف لٹریچر ان سندھی. ہمارے پاس بہت بڑا جو لٹریچر ہے وہ سندھی میں ہے. وہ جو ریزسٹنس وہ سانگز وہ فوک میوزک اور وہ سارا ایک ریزسٹنس کا جو لٹریچر ہو وہ سارا ان دونوں موومنٹس میں پیدا ہوا. ایک MRD کی موومنٹ میں اور ایک ون یونٹ کی موومنٹ میں اور ایون ایک کالا باغ ڈیم کی موومنٹ میں بھی کہ کالا باغ ڈیم نہیں چاہتے ہم. تو یہ تین ایسی موومنٹس تھی جن میں جو ہے نہ صرف سیاسی لوگ کہ وہ بھی آگے آ رہے ہیں بلکہ مطلب میں اس کو اس طرح سے زیادہ دیکھ رہی ہوں کہ سندھی لینگویج میں وہ جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے وہ فوک میوزک میں پیدا ہو رہا ہے. ہمیں تو پتہ چلا کہ 1980s کے دوران جو ہے اسکولوں میں پروگرامز ہوتے تھے. وہاں پہ جو ہے چھوٹے بچوں کو وہ ریزسٹنس کے سانگ سنائے جا رہے ہیں. میں سندھیانی تحریک اور ان کا ضرور حوالہ دوں گی کہ وہ جو ہے وہ گاؤں گاؤں جا کے وہ انہوں نے لڑکیوں کو بھی پڑھانے کی بات کی. وہ عام شعور وہ جو ایک کرٹیکل سیاست کی بات تھی اس سیاست کی بات کی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو آج بھی مطلب ایک اسٹرانگ طریقے سے اگر کوئی بھی سندھی زبان پہ بات کرے گا تو جو عام لوگ بھی ہیں نا وہ آپ کو ریزسٹنس میں دکھیں گے. وہ کہیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم سندھی جو ہمارا کلچر ہے اس پہ کوئی بات نہیں سنیں گے, ہم سندھی زبان پہ کوئی بات نہیں سنیں گے. تو میرے خیال سے وہ جو گاؤں گاؤں جا کے یہ کام کرنا تھا وہ جو اسکولوں میں یہ کام کرنا تھا وہ اس سارے کا نتیجہ ہے. لیکن وی شوڈ ناٹ فارگیٹ کہ اب جو مڈل کلاس ہے جو ایک بہت ہی تیزی سے وہ مڈل کلاس بڑھ رہا ہے اور خاص کر کے اس مڈل کلاس کو بنایا جا رہا ہے وہ مڈل کلاس اس ساری سندھیزم سے خود کو بہت ہی جو ہے ایلیمیٹ کر رہا ہے. پہلے جو ہے لوگ وہ بچوں کو ضرور وہ سندھی پڑھاتے تھے. اب وہ جو مڈل کلاس ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مطلب کوئی نیڈ ہی نہیں ہے, بس دیر از اونلی نیڈ ٹو لرن انگلش اور
इधर उर्दू और इंग्लिश, मतलब यही बस दो होनी चाहिए, बाकी सिंधी जबान का कोई ऐसा फायदा नहीं है। तो आई थिंक जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म से आज भी, अगर आप देखें कि सिंगल नेशनल कैरिकुलम पे भी अभी आज यहाँ पे जामशोरो में जो है स्टूडेंट्स मार्च हुआ है, उनका सबसे बड़ा एक डिमांड है वो ये भी है कि हम सिंगल नेशनल कैरिकुलम को किसी भी सूरत में नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि अगर सिंगल नेशनल कैरिकुलम सिंध की हिस्ट्री पे बात नहीं करता, अगर सिंध के हीरोज पे बात नहीं करता, बस एक यूनिफॉर्मिटी दे रहा है, तो ये यूनिफॉर्मिटी हमारे किसी जो है वो इंटेलेक्चुअल में कोई बेहतरी तो ला नहीं रही है। तो जो थोड़ा बहुत इंटेलेक्चुअलिज्म हमारे पास बचा है उसको हम किसी सूरत पे कुर्बान नहीं होने देंगे। इसी तरह की रेजिस्टेंस अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मुझे ये भी महसूस होता है कि मतलब मेरा ये ख्याल है कि ये रेजिस्टेंस की भी ऑब्वियसली क्योंकि पॉलिसीज की कंटिन्यूटी रही है तो रेजिस्टेंस की भी कंटिन्यूटी एक ना एक तरीके से रही है। यही अगर सिंध की बात होती है तो साथ साथ हम NWFP की भी और फाटा की भी अगर फ्रंटियर की बात करें तो NWFP की तरफ से बाचा खान की बहुत रेजिस्टेंस थी। उससे पहले भी एक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान को बिल्कुल उसकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया था बाचा खान ने भी उस वक्त में। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि ऐसी आइडेंटिटीज हैं, और ये बात मैंने अभी पहले भी की थी, कि जो प्री एग्जिस्ट और प्री डेट करती हैं पाकिस्तान की क्रिएशन को, और उनको ऑब्वियसली स्पेस देनी चाहिए टू just exist if not anything else. पश्तूनिस्तान एक ऐसा लफ्ज उस वक्त में था, एंड आई थिंक अभी भी जो अफगान आइडेंटिटी या अफगान नेशनलिज्म की वजह से अब वो दोबारा थोड़ा सा एक डर आ गया है कि जी ये तो सेपरेशन की ये लोग बात कर रहे हैं। हालांकि बाचा खान ने जब पाकिस्तान डिक्लेयर हो गया था और बन गया था तो उन्होंने तब ये बात की थी कि जी पश्तूनिस्तान जिस तरह बलूचिस्तान है, सिंध है या पंजाब है, उसी तरह हमें भी नाम दे दें, हमारी भी आइडेंटिटी को आप थोड़ी इतनी इज्जत दे दें कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हमें ना बोलें, क्योंकि इसका कोई मतलब किसी को नहीं समझ आता कि नॉर्थ किसका, वेस्ट किसका और फ्रंटियर किसका। एग्जैक्टली सो वो बहुत बड़ा मसला था, एंड ऑब्वियसली उसके बाद वो कंटिन्यूटी होती रही, वो रेजिस्टेंस, वो डर, पैरानोया स्टेट का, एक इनसिक्योर स्टेट का, जो कि अब एक एजुकेशन की पॉलिसी के थ्रू निकल रहा है, लेकिन और भी बहुत बहुत तरीकों से ये इनसिक्योरिटी हमें अभी के दौर में भी नजर आ रही है। और अगर हम पीछे के साथ कंपेयर करें तो इन्हीं तरीकों से पहले भी ये इनसिक्योरिटी, ये पैरानोया नजर आता था। और ये तब आता है यूजुअली स्टेट्स का पैरानोया जब एक स्टेट को पता हो कि मैं पॉपुलर स्टेट नहीं हूँ, मेरे पास लोगों का सपोर्ट नहीं है। जब एक स्टेट को ये पता होता है, उस चीज से उनका पैरानोया नेचुरली निकलता है, जिसकी वजह से ऐसी पॉलिसीज आती हैं जिस तरह सिंगल नेशनल करिकुलम है। जहां तक 18th अमेंडमेंट की बात है, मतलब अगर आप वो 1 यूनिट की बात को ला के इसके ऊपर चिपका दें तो वो एक ही बात आप समझ लें कि जो 18th अमेंडमेंट से जो गेम्स, फेडरलिज्म के गेम्स तो मतलब अभी ऑन पेपर ही हुए थे, हमें पता है कि PTI की हुकूमत में कितना बैक ट्रैक हुआ है वो सब कुछ, लेकिन कम से कम चलें कोई गेम था, थोड़ी रेजिस्टेंस थी जिसकी वजह से प्रोविंसेस को थोड़ी ऑटोनॉमी मिल गई थी। लेकिन जो ये पॉलिसी है इस वक्त, ये उसी किस्म की है कि नेशनहुड के नाम पे, होमोजेनिटी के नाम पे, अपनाहियत के नाम पे आप एक्चुअली लोगों को गैर कर रहे हो, आप लोगों को अफसुर्दा कर रहे हो, आप लोगों को एलियनेट कर रहे हो, और आप उनको कह रहे हो कि आपको अपना आप भूलना पड़ेगा हमारी खातिर। और ऐसी आइडेंटिटी की, बिल्कुल, और ऐसी आइडेंटिटी की खातिर जिस आइडेंटिटी ने अभी तक उन लोगों को कुछ दिया ही नहीं है, डर के अलावा, गम के अलावा इन लोगों को कुछ भी नहीं दिया। और अगर चले दिया भी होता, उसके साथ साथ आप मल्टीपल आइडेंटिटीज को एक जगह में रख सकते हो, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये जो आप कह रही हो ना तो बिल्कुल ये सही बात है। मेरे ख्याल में एक
एक तरह से जो यूनिफाइंग फैक्टर वो शायद ये हो सकता है कि सब लोग जो इस आइडेंटिटी की, नेशनल आइडेंटिटी की वजह से इंडिविजुअली और कलेक्टिवली जलील हुए हैं, वो इसी पॉइंट पे शायद इकट्ठे हो सकते हैं। मेरे ख्याल है ये एक अच्छा आइडिया है। लेकिन इसके साथ साथ सीरियस नोट पे, ये जो आप इनसिक्योर स्टेट की बात कर रही हो ना, ये एग्जैक्टली क्योंकि इसी चीज पे मैं रिसर्च भी करती हूँ कि सिक्योरिटी और इनसिक्योर होने का कितना डीप ताल्लुक है। और 71 की वॉर के बाद में जो डिस्कशंस होती हैं, पार्लियामेंट्री डिस्कशंस और कॉरेस्पॉन्डेंसेस बिटवीन ऑफिशियल्स, में पढ़ रही थी रिपोर्ट्स, और जो चीज मुझे इंटरेस्ट की थी वो यही थी कि जिस सूरत हाल में बांग्लादेश बना, वन, इट वाज वेरी कनेक्टेड टू ऑनगोइंग रेजिस्टेंस जो खाली ईस्ट पाकिस्तान में नहीं, वेस्ट पाकिस्तान में भी चल रही थी, सिंध में भी, और स्पेशली जो अब हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, लेकिन तब जैसे आप कह रही हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में उधर, और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में जो फिर भुट्टो ने सप्रेस किया। और आप देखते हो कि जो इनसिक्योरिटी है ये साथ साथ जैसे बांग्लादेश बन जाता है, तो इसी बात पे है कि अब सब देख रहे हैं कि बांग्लादेश बन गया तो हम भी कर सकते हैं। और काफी सारी जो सिक्योरिटाइजेशन का डिस्कोर्स जब शुरू होता है तो आप उस पॉइंट पे देख सकते हो। और ऑफ कोर्स इसमें कोल्ड वॉर का भी फिर बहुत मतलब उसका भी बहुत रोल है जब वो शुरू हो जाती है फ्रंटियर। तो ये मेरे ख्याल है एक जो चीज हमें शायद सोचनी चाहिए कि ये सारी जो स्ट्रगल्स हैं ये कैसे इंटरकनेक्टेड है और डायरेक्टली रिलेटेड है, और स्टेट का जो रिस्पॉन्स है वो एक स्ट्रगल से वो जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है वो फिर दूसरे ग्रुप्स को भी अफेक्ट करती है, चाहे वो और आई थिंक कि ये जे आपकी बात के साथ मिलाते हुए कि ये जो पाकिस्तान स्टडीज या जो पाकिस्तानियत है, मुताल्ला पाकिस्तान, वो बांग्लादेश के बनने के बाद ही नाफिज हुआ कि सबके लिए अब ये है लाजिम कि आप मुताल्ला पाकिस्तान पढ़ें और फिर पूरे पाकिस्तान में सारे मसले ठीक हो जाएंगे जब सब एक हो जाएंगे। भाई मतलब मुझे लगता है कि जो ठीक है, इंडिया आजकल इतना अच्छा एक कोई मिसाल नहीं है, लेकिन आई थिंक 50s की दिहाई में जब ये सारे जो लैंग्वेज मूवमेंट्स चल रही थी जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह में, तो सबने कहा नहीं भाई हिंदी नहीं है हमारी जबान। तो फिर उन्होंने सीख लिया। मैं नहीं कह रही कि नेहरू बहुत अच्छे थे, बट एक ये जो पॉलिसी थी उनकी लिंग्विस्टिक पॉलिसी की कि बस जो इंडिया में बसती हैं वो कौमियतें वो इंडियन है। बहुत कुछ सीखना चाहिए लेकिन कुछ नहीं सीखते। यही मैं सोची थी कि अब हम इसका इख्तिताम करते हुए सोचें कि हम मुतबादिल, अगर हम उसको दूसरी तरह से देखें कि किस तरह से हम तालीमी निज़ाम को या दुनिया से और भी मिसालें लेते हुए हमें कौन सी अच्छी लगती है। और हमें मुझे लगता है कि काफ़ी पोटेंशियल है। अगर आप उर्दू वाली जो आपने उर्दू वाली बात की थी वो ये थी कि 5% लोगों की 5%, 7% हाँ। और अगर अब हम देखें कि पूरे पाकिस्तान में उर्दू के साथ हम काम चला सकते हैं, तो ये एक स्टेट पॉलिसी हम देखें किसी ना किसी तरीके से तो वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो अगर हम कुछ क्रिएटिव और कुछ जो खौफ से लदा हुआ नहीं बल्कि एक मुतबादिल सोचें, आपके क्या ख्यालात हैं कि तालीमी निज़ाम तरह का बन सकता है? लग रहा है कि सुरहान आपके पास आइडिया है। हाँ। मैं बस ये सोच रही थी कि जो है ना, मतलब ये जरूर हमें लोगों को बताना चाहिए कि एक्सक्लूशन से कुछ नहीं होने वाला ना। तो हम जितना इंक्लूसिव होंगे वो इस इंक्लूसिविटी से ही हम लोगों में जो है वो प्यार, वो एक यूनिटी और ये सब चीजें हम डाल सकते हैं। जब आप लोगों की जबान, उनकी आइडेंटिटी, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे तभी वो आपकी कुछ बात जो है ना मान पाएंगे ना। अदरवाइज अगर आप कुछ कह रहे हैं कि लाइक हम आपकी जबान को भी नहीं मान रहे। अभी जो सिंध में है, अगर आप सिंध में किसी प्राइवेट स्कूल में आप सिंधी बोलेंगे या उर्दू बोलेंगे, सो देयर इज अ फाइन। वो छोटे बच्चे उस पे फाइन देते हैं, कभी 10 रुपए कभी 20 रुपए। तो इससे ज्यादा और क्या इंसल्ट होगी that they feel insulted when they speak their native language, their mother tongue. So वो वही मुझे लग रहा है कि जब तक हम वो एक इंक्लूसिविटी हम नहीं
पैदा कर रहे हैं वो अब हमें मुतबादिल तो इसी तरह से पैदा कर सकती है कि हम लोगों से बात करें, लोगों को वो सियासी हो सकती है, वो आम फहम कुछ बातें हो सकती हैं। दूसरा मुझे लगता है कि हम जो मिस करते हैं वो कल्चर का पासा बड़ा, मतलब कल्चर की जो साइड है वो बड़ी मिस करते हैं। किस तरह से हम ऐसे स्ट्रीट थिएटर्स बनाएं, ऐसे फोक म्यूजिक पैदा करें जो लोगों को ये बताएं कि हाँ आपकी अपनी ज़बान, आपका अपना कल्चर, आपकी अपनी आइडेंटिटी, अगर आप उनको अहमियत नहीं देंगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कल को आप बिल्कुल ही गुम हो जाएंगे ना, एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो मुझे तो ये लगता है। आई डोंट नो कि अगर ये अच्छा आइडिया है कि नहीं, लेकिन मैं जब सोचती हूँ अपनी एजुकेशन पे पाकिस्तान में, तो मुझे ख्याल आता है कि शायद हम एक चीज़ जो कर सकते थे वो ये है कि आपकी जो अपनी ज़बान है और उर्दू और इंग्लिश जो आप वैसे सीख रहे हो, उसके अलावा एक और ज़बान, जैसे मेरे ख्याल है कॉलेज में कभी कभार इस तरह कराया जाता है अमेरिका में कि आपको एक और ज़बान लेनी होती है जिसका आप लिटरेचर और बाकी सारा कुछ पढ़ते हो। तो ये एक चीज़ हो सकती है कि इंक्लूजन के लिए कि एटलीस्ट सिंधी, बलोची, पश्तो कुछ और आप लो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ज़्यादा, जैसे जब हम कम्युनिटी एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो अगर हम उस तरफ जाएं और उससे इंस्पिरेशन लें, उस पेडागोजी से, तो अगर आप इस तरह की चीज़ें इंक्लूड करो कि जब आप गवर्नमेंट स्कूल के, ये बहुत ही बाय द वे बहुत सख्त यूटोपियन है, मुझे पता है, लेकिन कि आप जाओ दूसरी जगह, कहीं गर्मियों में कोई महीना 2 महीना अपने घर से बाहर रहो, किसी और जगह में। ये शायद आई थिंक मेरे ख्याल है एंथ्रोपोलॉजी का भी इन्फ्लुएंस है कि आप अपने से जो जिससे आप नहीं यूज्ड टू उसके साथ कुछ टाइम गुजारो और सीखने की कोशिश करो। ये हुआ है ना से बिल्कुल, मैंने सुना है मिस्र में भी हुआ था 70 के दहाई में, है ना, एक कोई पॉलिसी थी ना कि अडल्ट एक्सपेरिमेंटेशन इस पे हुई है अडल्ट, बिल्कुल अडल्ट एजुकेशन के साथ। लेकिन आई थिंक मतलब टीनेजर्स में बच्चे भी इससे मतलब बेनिफिट कर सकते हैं। उनका मुझे याद है अजतहा मैं और आप जाते थे फर्क जगहों पे और इस तरह, और मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा बलूचिस्तान गई थी और वो बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था वहाँ जाके रहना, और एज ए टूरिस्ट नहीं लेकिन लोगों के साथ मतलब टाइम गुजारना और सीखना, और जो अभी भी पॉलिटिकल एजुकेशन ग्रुप्स लोग करते हैं उस तरह का कुछ अगर आप करिकुलम का हिस्सा बना दो ताकि वो ज़रा यूनिफॉर्मली हो सके। बट अगेन ये बहुत सख्त यूटोपियन आइडियाज हैं और ज़रूरी है। जब मैं मेरे दिमाग में हमेशा जब मैं किसी सोल्यूशन की तरफ या किसी रेजोल्यूशन की तरफ आती हूँ तो मुझे अर्सुला ले गुइन का एक ऐसे याद आता है, इट्स कॉल्ड द कैरियर बैग थ्योरी ऑफ फिक्शन, जिसमें वो बोलती है कि हम अगर अपनी हिस्ट्री को रीडिफाइन करें, टेकिंग इट अवे फ्रॉम the weapons, taking it away from the weapons or the weapons of violence and towards the containers or carriers that women used to have, that where they would store stuff, when they would gather things, तो उन चीज़ों को सब इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा करती थी या एक बैग में इकट्ठा करती हैं. That was her way of redefining how we can see, I don't know, like instead of constructing things and objects of violence or homogeneity in that way, we can think of ways where we can preserve or come together and contain things, and that's how I always think of solutions. कि अगर हम सब साथ आ जाएं और साथ बैठ के बात करें, तो शायद ही इन सब मसाइल का हल निकल सकता है, बजाय इसके कि हम ऐसी बात या फिर हम एक दूसरे के खिलाफ जाएं या फिर ऐसे हल निकालें जिसमें सिर्फ हमें वायलेंस ही समझ आता है
ان مسئلوں کا مسائل کا حل، یا پھر ایک انڈائریکٹ وائلنس بھی ہوتا ہے اس ساری پالیسی میکنگ میں. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جب تک لوگوں کی رائے نہ ہو تو اگر ہم پالیسی کو ایک اسٹیٹ لیول پہ نہ رکھیں اس طرح سے، مطلب بے شک ایک بھلے آپ سینٹر کو رکھیں ان ٹرمز آف کوآرڈینیشن اور یہ وہ، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ آپ ہتھیار پہ آپ خرچ سکتے ہیں تو تھوڑا سا بجٹ اور ڈال دیں اور تھوڑی سی کوالٹی بڑھا دیں، اور اپنے مختلف جو اتنی زیادہ ہماری یوتھ ہے پاکستان میں ان کو تھوڑا سا انسینٹیو بھی دیں کہ آپ اپنی زبانوں میں، مطلب وہ ایک کلچر ہم شروع کر سکتے ہیں پروگرامز کے ساتھ کہ تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں، تھوڑا سا آپ ڈھونڈیں، اور پھر انہی چیزوں کو آپ منی چھوٹے لیولز پہ، جیسے باہر کے ملکوں میں کینٹونز ہوتے ہیں یا آرگنائزیشن ہے، وہ ایک چھوٹے لیول پہ بھی ہو سکتا ہے. اتنا ایک بڑا نیشنل سنگل کریکولم بھائی کیوں؟ ویسے بھی آپ ایک کوشش سے آپ لوگوں کو ہٹانے کی انویزیبلائز کر رہے ہیں، ان کو ختم کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہی شناخت ایک ہی ہو ساروں میں نافذ. وہ نہیں ہوگا. وہ آپ دیکھیں تو قدرت میں بھی یہ نہیں ہے، مطلب سائنس میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر سیل دوسرے سے مختلف ہے. تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ میری ساری دوستوں کی باتیں اگر آپ دیکھیں تو پیار اور عزت اور ایک دوسرے کو سمجھنا کہ اوکے اگر میں بلوچ ہوں اور وہ پنجابی ہے، یا اگر وہ پتہ نہیں مرد ہے اور میں خواجہ سرا ہوں، ہم سب آخر میں ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں اور ہم سب مل کے اس جگہ کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو سوچ ہے، اگر آپ بچوں میں یا انسان میں یا کسی میں بھی آپ سوچنا ہی بند کر دیں تو برا ہی ہو سکتا ہے. اور ہوا ہے برا، ہم دیکھ چکے ہیں، ہوتا جا رہا ہے. اس پازیٹیو نوٹ پہ ختم کریں. اگر لوگوں کو اچھا لگے تو وہ ضرور کامنٹ، اور آئی ایم شیور برا بھی لگے گا کافی لوگوں کو تو وہ کامنٹ کریں. ہم اس طرح کی اور بات چیت رکھیں گے اور مختلف موضوعات پہ، تو ضرور سنیے متبادل رائے.